قابل احترام عزیزوں، دوستوں اور محترم بزرگوں، ہم اس وقت بہت زیادہ ترقی یافتہ دور میں ہیں۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اتنی زیادہ جدت میں نہیں تھے۔ کپڑے دھونے ہوتے تھے ہاتھ سے دھوتے تھے، آٹا پیسنا ہوتا تھا چکی ہاتھ سے چلایا کرتے تھے، کوئی گڑھا کھودنا ہوتا تھا تو مزدور کام کیا کرتے تھے۔ آج ہم ترقی یافتہ دور میں تو ہیں، لیکن ہم ترقی استعمال کر کے ہم روز بروز مصائب میں، پریشانیوں میں جکڑے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترقیاں، کامیابیاں، مسائل کا حل، مصائب سے چھٹکارے دنیا کے مادی اسباب میں تلاش کیا۔ حالانکہ ان چیزوں میں ترقیاں، مصائب سے نکلنا، الجھنوں سے دور ہونا ہے ہی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام صرف آخرت کی باتیں بتانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائیوں سے بچانے کے لیے آیا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، دنیا کے مصائب سے چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے آیا ہے۔ تو ان مسائل کا حل بھی اس دنیا کے بنانے والے اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چار دانگے عالم میں پھیلانے والے اللہ ہی سے معلوم کیا جائے ان مسئلے کا، ان مسائل کا، ان مصائب کا کیا حل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے تو وہ چھوٹی، لیکن اس میں اللہ نے ان سارے مسئلوں کا حل بیان کیا۔ وہ آیت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جو اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا وہ مصائب سے بھی چھٹکارا پائے گا، مسائل اور الجھنوں سے بھی نکل جائے گا۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، لیکن ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ مسائل کا حل اللہ کے پاس، مصائب سے چھٹکارا اللہ کے پاس، الجھنوں سے، پریشانیوں سے نکالنے کا حل اللہ کے پاس۔ اگر ہم دنیا میں لگ گئے، دنیا کی چیزوں میں لگ گئے، ہم دنیاوی اسباب میں اپنی راحتیں تلاش کرنے لگ گئے، تو ہم روز بروز اس دنیا کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ حل ایک ہی ہے جو میں نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا۔ کیا حل ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جو اللہ کے قریب ہو گیا بچ جائے گا، جو اللہ سے دور ہو گیا وہ پھنس جائے گا۔ اور دنیا کا پھنسنا تو کیا پھنسنا، آخرت کا جو پھنسنا ہے، اور آخرت کی جو ذلتیں ہیں، اور آخرت کے جو مسائل اور مصائب اور الجھنیں اور پریشانیاں ہیں، اس کا تو یہ دنیا کے مسائل ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو آدمی کہتا ہے اے اللہ موت دے دے، پریشان ہو گیا ہوں، وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں کہاں جائے گا؟ تو حل صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ کیا حل ہے بھائی؟
ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ زمین اور آسمان کمان بن جائے، تیر کمان ہوتا ہے نا، وہ کمان جو ہوتی ہے، یہ زمین آسمان کمان بن جائے اور ساری پریشانیاں، الجھنیں، مسائل، مصائب یہ تیر بن جائیں، ساری زمین اور آسمان کمان بن جائے اور یہ ساری الجھنیں، پریشانیاں، مسائل یہ تیر بن جائیں اور چلانے والی اللہ کی ذات ہو، اس تیر کمان کو چلانے والی اللہ کی ذات ہو، تو بتاؤ کوئی بچاؤ کی صورت ہے؟ اب کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے، زمین آسمان کمان بن گئی ہے، کہاں جائے گا؟ مصائب تیر بن گئے ہیں، مسائل تیر بن گئے ہیں، الجھنیں، پریشانیاں تیر بن گئی ہیں، چلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تیر چلانے والے کی طرف دوڑو، تیر چلانے والے کی طرف دوڑو۔ یہ ایک سبق ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ ہم تیر چلانے والے کی مخالفت میں دوڑ رہے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، تیر چلانے والے کی طرف کیوں دوڑو؟ جب تیر چلانے والے کی طرف دوڑیں گے، اس تیر چلانے والے کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے تو تیر کمان اس کے ہاتھ میں ہے، تو جو اس کے قدموں میں ہوگا وہ اس تیر کمان سے اور اس تیر سے محفوظ رہے گا۔ باقی جو دور دور لوگ ہیں جو بھاگ رہے ہیں اس تیر چلانے والے سے، وہ تیر جا کر سیدھا ان کے سینے میں پیوست ہو جائے گا۔ اور جب تیر چلانے والا اللہ ہو اور تیر اور مسائب وہ سارے تیر ہوں اور اللہ ہی سے انسانیت دور ہو کر بھاگ رہی ہو، تو کہاں بچاؤ کی صورت ہو؟ جب بچے کو ماں مارتی ہے تو بچہ ماں سے چمٹ جاتا ہے، پتہ ہے اسے کہ یہاں سے ہی ڈنڈے لگ رہے ہیں، یہیں سے تھپڑ لگ رہے ہیں، محبت بھی یہیں سے ملے گی۔ اگر بچاؤ چاہیے تو ماں کے چمٹ جائے، تو سمجھدار بچہ ماں کے قدموں میں چمٹ جاتا ہے۔ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ میرا مسئلہ حل یہیں سے ہونا ہے اور کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کرے گا۔ میرے خاندان والے، میرے گھر والے، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار کوئی مسئلہ حل نہیں کریں گے، مسئلہ حل کرے گی تو میری ماں کرے گی، اس لیے اس کے قدموں میں چمٹ جاتا ہے۔ تو ففروا الی اللہ، ہم اللہ کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ہم اللہ کی طرف دوڑ لگا لیں۔ آج انسانیت اللہ سے مخالف ہو کر دوڑ لگا رہی ہے، اس لیے جدت کا زمانہ ہے، جدید زمانہ ہے، لیکن مسائل ایک جگہ کھڑے نہیں ہیں، مسائل ایک جگہ رکے ہوئے نہیں ہیں، روز بروز بڑھ رہے ہیں، روز بروز پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، روز بروز نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، ڈپریشن کے مریض روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جہاں سے مسائل اور مصائب آ رہے ہیں اس کی طرف پیٹ کر کے بھاگ رہے ہیں، جو بھیجنے والا ہے ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ مسائل سے چھٹکارا چاہیے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ آؤ میرے پاس۔ مسائل سے چھٹکارا چاہیے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ آؤ میرے پاس۔ ایک بارش بڑھو گے، ایک ہاتھ آگے آؤں گا، ایک ہاتھ آگے بڑھو گے، میں چل کر آؤں گا، تم چل کر آؤ گے، میری رحمت تمہارا دوڑ کر استقبال کرے گی۔ آؤ تو صحیح۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، اس وقت انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی امت مسلمہ حالات کا شکار ہے، ہر طرف سے حالات ہیں۔ آج ہم اپنے وطن عزیز کو دیکھ لیں، 17 رمضان تک 17 علماء کے جنازے اٹھے۔ ہم وہ قوم ہیں، اونٹ کی ٹانگ کٹ جانے پر تو سارا سوشل میڈیا ادھم مچا دیتا ہے، یہاں علماء کا خون بہ رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ اللہ کے گھر کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔
کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو ہم انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی حالات کا شکار ہیں، حالات کا شکار ہیں. اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں، یہ تو ایک جو کچھ مسائل میں نے آپ کو بیان کیے جو انفرادی اور عمومی مسائل ہیں، عموماً انفرادی طور پر لوگوں کے ساتھ ہیں. بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، ہر آدمی پریشان ہے. کہاں جائے، کس کے پاس جائے، کہاں پر جا کر اپنے سر کو پھوڑے؟ جہاں پھوڑنا ہے، جہاں ماتھا ٹیکنا ہے، وہاں آنے کے لیے تیار نہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. تو میرے محترم دوستو عزیزو، کہ جو اللہ کے پناہ میں آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی چیز اس کو پریشان نہیں کر سکتی. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمیں درس دے رہا ہے اور تیزی سے گزر رہا ہے. 20 روزے آج ہو چکے ہیں، 10 روزے یا 9 روزے باقی ہیں. اس میں ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے فریاد کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ سے رشتہ جوڑ لیں. رمضان میں بھی نہیں جوڑ سکے تو پھر کب جوڑیں گے؟ مرنے کے بعد تو اللہ کے دربار میں ہر انسان کھڑا ہو کر کہے گا ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ دوبارہ بھیج دے دنیا میں. اب یقین آ گیا ہے، اب دیکھ لیا ہے ہم نے یہ سارا نظام، یہ دیکھ لیا جنت جہنم، یہ دیکھ لیا قبر، یہ دیکھ لیا برزخ کا معاملہ، یہ دیکھ لیا حشر کا میدان. انا موقنون، اب یقین آ گیا، فرجعنا، اب بھیج. اللہ رب العزت فرمائیں گے اولم نعمرکم، ہم نے زندگی دی تھی نا، ہم نے زندگی دی تھی. اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، اس زندگی میں تم نے نصیحت حاصل کیوں نہیں کی؟ فقد جاءکم النذیر، ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا. ڈرانے والا قرآن، ڈرانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ڈرانے والے یہ حالات جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ ڈرا رہے ہیں. ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک ٹرن پوائنٹ رکھا ہوتا ہے، وہاں پر اگر وہ نہیں سنبھلا تو کھائی میں جا کر گرتا ہے. پہاڑوں میں سفر کرنے والے ہیں نا، جب پہاڑوں میں سفر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، گاڑی احتیاط سے چلائیں، آگے خطرناک موڑ ہے. وہاں اس موڑ پر جس نے احتیاط نہیں کی وہ تنبیہ ہو گئی. وہاں اس موڑ پر کسی نے احتیاط نہیں کی، وہ ایسی کھائی میں جا کر گرے گا کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں گی. اور انسان کی زندگی میں ایک سائن بورڈ نہیں، کئی سائن بورڈ آتے ہیں. سمجھ جاؤ یہ رمضان بھی ایک سائن بورڈ کی طرح ہے جو پیغام دے رہا ہے آگے کھائی آنے والی ہے، آگے خطرناک موڑ آنے والا ہے، سمجھ جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا لو. عقل مند وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اس مفہوم ہے اس موڑ کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی گاڑی صحیح کر لے، وہاں جانے سے پہلے پہلے، قبر کے گڑھے میں اترنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو صحیح کر لے، اپنی زندگی کی ترتیب صحیح کر لے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ جہاں سارے مسائل، پریشانیاں، الجھنوں کا حل ہے. تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم سب نیت کر لیں کہ ہماری اب تک کی جتنی زندگی گزری ہے اس پر ہم اللہ سے توبہ کریں، اس پر ہم اللہ سے توبہ کریں. اور توبہ ایک ایسی چیز ہے، ہمارے یہاں اکثر اداروں کے اندر فائل غائب کروا دی جاتی ہے. یار اس کی فائل غائب ہو گئی، فائل آنی چاہیے تھی اوپر. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، سارے دنیا میں رہتے ہیں،
فائل ہی غائب ہو گئی. کیسے کیسے لوگ ہیں ان کی فائل غائب. ہم توبہ کر لیں. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا, اللہ گناہوں کی فائل ہی غائب کر دے گا. جہاں فائل غائب کروانی ہے وہاں ہمارا رجوع نہیں ہے. جہاں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ سب مٹا دوں گا, فائل ہی غائب ہو جائے گی. تو ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں, رجوع اللہ ہو. اللہ سے ہم باتیں کرنا سیکھیں. رجوع اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ سے تعلق جڑ جائے. اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز روزہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یہ ایک مجرب عمل ہے جو چاہے کرنا اور تجربہ کرنا چاہیے. چاہے ایک ہفتہ کر کے دیکھیں, ایک ہفتہ 20 منٹ صرف روزانہ 20 منٹ ایک ہفتہ کر کے دیکھیں. وہ آپ خود اپنے آپ کے اندر محسوس کریں گے, آپ خود دیکھیں گے کہ رجوع اللہ کیسے بڑھا. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل نماز تو میں نے کہا پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے. آپ یہ 10 دن یہ عمل کر کے دیکھیں, صرف 20 منٹ ہم بیٹھ جائیں, اللہ سے باتیں کریں. ایک ہوتا ہے نا دعا مانگنا, اللہ میرا یہ مسئلہ, میرا یہ مسئلہ, میرا یہ مسئلہ. ایک ہے باتیں کرنا. دوست سے کیسے باتیں کرتا ہے, محبوب سے کیسے باتیں کی جاتی ہیں. یا اللہ میں گیا تھا, فلاں جگہ گیا تھا, میرا یہ مسئلہ تھا, اس نے مجھے یہ بولا, میں نے اس کو یہ بولا. یہ اس طرح کی باتیں کریں. اللہ سے بیٹھ جائیں اکیلے میں, تنہائی میں. یقین کیجئے, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ 10 دن رمضان کے یہ جو آگے آ رہے ہیں, آج سے شروع ہو رہے ہیں, طاق راتیں بھی شروع ہو رہی ہیں, ان 10 دنوں میں 20 منٹ آپ اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں. ان 10 دنوں کی کیفیت آپ اپنے اندر خود محسوس کریں. یہ بڑا مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے رجوع اللہ کا. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسجد میں ڈیرے ڈال لیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ 20 دن گزر گئے, ہم نے کھایا نہیں دن میں, پیا نہیں دن میں, بیوی کے قریب دن میں نہیں جا سکتے. ایک اللہ نے ایک ٹریننگ اور ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں چلایا. اور اب 10 دن جو آ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر رمضان المبارک کے سارے ایام میں, سارے دنوں, سارے راتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادات کیا کرتے تھے. لیکن یہ جو آخری دن 10 ہوتے تھے, اس میں رجوع اللہ کی کیفیت کے اندر اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا. ففروا الی اللہ کی کیفیت میں اور اضافہ ہو جایا کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 دنوں کے اندر اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے کہ جتنا عام دنوں میں رمضان کے نہیں کیا کرتے تھے. نوافل کے اندر اور زیادہ اضافہ, تہجد کی نماز لمبی, صدقات خیرات کے اندر اور اضافہ. یہ معمولی ایام شروع نہیں ہو رہے. اللہ نے قسم کھائی, والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کے وقت کی, قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد یہ رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 10 راتیں. بعض مفسرین نے ذی الحجہ کی 10 راتیں بھی بیان کی ہیں. تو اس پر علماء نے تطبیق زبردست بیان کی کہ دنوں کے اعتبار سے, جو دن ہے جیسے سورج نکلا ہوا ہے, دنوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی دن سالوں میں, پورے سال کے سب سے زیادہ قیمتی دنوں میں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اور راتوں میں سب سے زیادہ قیمتی راتیں وہ یہ آخری عشرے کی راتیں ہیں جو آج سے شروع ہو رہی ہیں. اس میں ہماری اللہ سے رجوع کی کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. جو چیزیں میں نے 20 دن نہیں چھوڑی وہ ان 10 دنوں میں چھوڑ دوں. میں مسجد میں آ جاؤں, مسجد میں ڈیرے ڈال دوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر زندگی بھر کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا سوائے 1 سال کے, وہ بھی جہاد کے لیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے جب گئے ہیں, اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال تھا جس سال, اس سال 20 دن آپ اعتکاف میں بیٹھے, 20 دن اعتکاف میں بیٹھے. تو یہ ففروا الی اللہ کی کیفیت, رجوع الی اللہ کی کیفیت, یہ اس اعتکاف کے اندر اللہ بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے اور انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے.
مسجد میں آ کر ڈیرا ڈال لیتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، دنیا والوں کو چھوڑ دیا، مسجد میں ڈیرا ڈال دیا، اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا، اللہ اس کو ایسی رسوا نہیں کریں گے کہ وہ خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ چلا جائے. ایسا نہیں، بہت کچھ کما کر جاتا ہے. یہ اعتکاف یہ معمولی عبادت نہیں ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ نے معاہدہ کیا. کس سے معاہدہ کر رہے ہیں؟ ابراہیم سے. اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان طاہرا، تم دونوں باپ بیٹے صاف کرو بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اعتکاف کا خاص طور پر ذکر کیا. خدمت کون کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. کس کی؟ معتکفین کی، اعتکاف والوں کی. تو معمولی عمل نہیں ہے، معمولی عمل نہیں ہے. یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے یہاں رمضان المبارک پورا کا پورا اعتکاف میں گزرے. سنت اعتکاف تو آخری عشرے کا ہے، نفل اعتکاف تو کبھی بھی آدمی کر سکتا ہے. ہمارے یہاں اس کی ترتیب نہیں. حرمین میں ہے، لوگ پہلے رمضان سے بیٹھتے ہیں اعتکاف میں. اب ہمارے یہاں میرے محترم دوستو عزیزو ایک رسم بن گئی ہے اعتکاف، معذرت کے ساتھ ایک رسم بن گئی ہے. یہ اتنی اہم عبادت ہے، اس کو ہم نے رسم بنا لیا. کیا کچھ نہیں ہوتا. ساری دنیا تو ہم لے کر مسجد میں آ جاتے ہیں، ساری دنیا، موبائل ساری دنیا ہے. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنا، مسجد میں بیٹھ جانا. وہ اعتکاف کا ساری روح موبائل نکال لیتا ہے. کیا کام ہے؟ چھوڑ کر آ جائے، گھر کے اندر چھوڑ کے آ جائے. دوستیاں یاریاں ساری باہر. اب دوستی لگانی ہے تو اللہ سے لگانی ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں مسجد میں پردے لگتے ہیں، بعض علماء اس کو بھی منع کرتے ہیں. اکثر مساجد کے اندر اب اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ پردوں کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ پردے بھی نہیں ہونے چاہیے. وہ ایک عالم کا میں مولانا سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ، ان کا میں بیان سن رہا تھا، تو وہ فرمانے لگے، ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ یہ جو مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے یہ پردے لگائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کام ہوتا ہے؟ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس آدمی کو جواب دیا، اس کے پیچھے سوتے ہیں، اس کے پیچھے سوتے ہیں. کہنے لگا میں ساری زندگی ہو گیا اعتکاف میں نہیں بیٹھا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیوں پردے لگاتے ہیں. تو یہاں سونے کے لیے پردے لگاتے ہیں. تو پھر حضرت نے اور آگے بات کہی کہ ان پردوں کو بھی نہیں لگانا چاہیے. عوام میں سارے لوگ بیٹھے ہوں، سب مل کر عبادت کر رہے ہوں. ہم نے اعتکاف کی روح نکال دی ہے. ایسے ایسے مسائل. بعض لوگ، پچھلے سال ایک میسج چلا، ایک میسج یہ چلا کہ امت کے نوجوان، امت کے بچے مسجد میں آتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، اور وہاں کے منتظمین، کمیٹی والے، علماء اور ائمہ مساجد وہ ان کو منع کرتے ہیں کہ نہیں، آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں، آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھیں. یہ میسج میرے پاس بھی پچھلے سال آیا. اور پھر میں نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. پھر میں نے دیکھا کہ ہوتا کیا ہے، کیوں منع کرتے ہیں. یقین کیجئے کوئی اس میں طنز نہیں کر رہا ہوں میں، یہ ایک زخم ہے. جب تک اس کے اوپر دوائی نہیں لگائی جائے گی وہ زخم صحیح نہیں ہوگا. ہم اپنی اولاد کو بھیج تو دیتے ہیں. آج میرا بیٹا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے، سارا سال مسجد میں نہیں گیا، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آئے، بہت اچھی بات ہے، آئے، لیکن ہم اس کو سمجھا کر بھیجیں. یہاں نماز ہو رہی ہے، یہاں نماز ہو رہی ہے. یہ میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں نماز ہو رہی ہے. وہ نوجوان، وہ بچہ اپنے معتکف میں بیٹھ کے موبائل سے کھیل رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک شخص سارے اعتکاف کی روح نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ اس وجہ سے ناراض نہیں ہوئیے گا
اگر ہم بھیج رہے ہیں ہونا یہ چاہیے سنجیدہ طبقہ بیٹھے، بہت اہم عبادت ہے۔ دارالعلوم کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو جو مدرسہ ہے وہاں انہوں نے طے کی کر دیا ہے 25 سال سے کم عمر کا کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا، سنجیدہ طبقہ بیٹھے، سنجیدہ عبادت ہے۔ یا گیدرنگ لگانے کے لیے مسجد نہیں ہے، گپے لگانے کے لیے مسجد نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے یہ اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے لو لگانے کے لیے آج امت کا حال کیا ہے؟ آج فلسطین کے اندر اسرائیل دوبارہ درندگی پر اتر گیا، ہم یہاں گپے مار رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے سروں پر چھت نہیں ہے، سحری میں کھانے کے لیے کھانا نہیں، افطار کے لیے افطار نہیں، اور ہم اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہے۔ رمضان المبارک کیا کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے؟ لگے ہوتے ہیں ہمارے بچے فجر کے بعد بھی، سارا دن لگے ہوتے ہیں، رات بھر لگے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ رمضان آ گیا، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، رمضان آ گیا، لعنت ہے ایسے ٹورنامنٹ پر، لعنت ہے ایسے کھیل پر، سارا رمضان برباد کر دیا۔ ہم حرف غلط کی طرح اپنی اولاد کو نہیں روک سکتے کہ بیٹا تو کر کیا رہا ہے؟ رمضان اس لیے آیا تھا، کتنا سپارے پڑھے، کتنا قرآن پڑھا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ آج امت مسلمہ مصائب کا شکار ہے، ہمارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، کرکٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے، رمضان المبارک شروع نہیں ہوتا، انٹرنیشنل لیول پر میچز شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا برباد کر دے ایسے لوگوں کو کہ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں عزیزوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ خیر اور برکتوں کو لے کر آیا اور جا رہا ہے۔ ہم میں سے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اگر اپنی اولاد کو بٹھانا ہے، نوجوان لڑکے جو بیٹھنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ ان کو سمجھائیں، یہاں آئیں گے ہم بھی سمجھائیں گے۔ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، پچھلے سال بہت تنگ ہوئے ہم، بہت زیادہ تنگ ہوئے ہم، اس بار میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی مجھے کسی مسجد کے انتظامیہ نے بھی نہیں کہا، میں اس کے ہاتھ میں بستر دے کر مسجد سے باہر کروں گا اس کو، پھر میرے پاس کوئی شکایت لے کر نہ آئے کہ آپ نے کیا کیا، میں کروں گا اس کو بستر دے کر باہر۔ تو آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جو گھروں میں رہنے والے ہیں، آ جائیں مسجد میں، اللہ کے سامنے ڈیرے ڈال لیں۔ ایک نورانیت ہوتی ہے مسجد میں، ایک نورانیت، ایک نور ہے مسجد میں، یہاں آ کر اللہ کی عبادت، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ ہمارا جتنا نوجوان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوجوان نہیں آئے، وہ آئے، وہ بیٹھے اعتکاف میں، لیکن اس اعتکاف کی روح کو برباد نہ کریں۔ کبھی میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف میں نوجوانوں کو بیٹھے، آئے بیٹھے، آئے بہت سارے نوجوان، ان کو فارم بھی دیے ہیں، لیکن ہم اعتکاف کی روح برباد نہ کریں۔ بہت اہم دن ہوتے ہیں یہ، اور جو مستقل اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، جو مستقل اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، کام کا مسئلہ ہے بھائی، وہ ایک چادر، دو چادر اور ایک تکیہ لا کر رات تو گزار سکتا ہے، دو چادریں لیا، ایک بچھانے کے لیے، ایک اوڑھنے کے لیے، ایک تکیہ کونے میں لا کے رکھ دے، 2-3 گھنٹے جتنا اللہ نے اس کو توفیق دی، عبادت کرے، بستر لپیٹے، سائیڈ میں رکھے، صبح کام پہ چلا جائے، پھر واپس آ جائے، اور پھر مسجد میں رات گزارے۔ صرف 10 دن معتکفین ہی مسجد میں رہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ عام آدمی بھی آئے، اس رمضان کی رات میں مسجد بھری ہو، ساری راتوں میں، تاک راتوں میں بھی، عام راتوں میں بھی، اس سارے آخری عشرے کے اندر مسجد بھری ہو، ہم نفلی اعتکاف کر لیں۔ نفلی اعتکاف تو مسجد میں آ کر نیت کر لی، نفلی اعتکاف، جب تک مسجد میں وہ اعتکاف کا فضیلت اور اعتکاف کا ثواب حاصل کرتا رہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، آج سے اعتکاف میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے، پھر مؤدبانہ گزارش ہے، جتنے سنجیدہ حضرات ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھیں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ اور بہت اہم بات، آپ حضرات جانتے بھی ہیں کہ اسرائیل نے پھر دوبارہ سے غزہ کے اوپر بمباری کی ہے، وہاں 350 کے قریب بچے، عورتیں، نوجوان یہ شہید ہوئے ہیں، اور جو رہی صحیح کسر، جو تھوڑے بہت مکانات جو ٹوٹی ہوئی دیواروں میں وہ رہ رہے تھے، اس کو بھی انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ کھانے کی قلت ہے، ہم
جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں وہاں تلوار ہاتھ میں لے کر, گن ہاتھ میں لے کر وہاں جا کر جہاد کر سکتے ہیں. اور یہ ذہن کے اندر رکھیے, پاکستان کی سرزمین پر کوئی جہاد نہیں ہے. پاکستان کے اندر اپنے لوگوں کو مارنا, اپنے مسلمانوں کو مارنا, یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کہاں کا جہاد ہے؟ تو جو یہ کر سکتا ہے وہاں جا سکتا ہے, وہاں جائے, اور اپنے مال کے ذریعے ان تک امداد, صحیح ذرائع کے ذریعے. پھر میں کہہ رہا ہوں صحیح ذرائع سے ہم اپنا مال وہاں تک پہنچائیں. ہر ایک کو نہ دیں, جو مستند ذرائع ہیں ان تک ہم اپنا مال پہنچائیں اور پھر وہ لوگ آگے پہنچائیں گے. بہت سارے مستند ذرائع ہیں, بیت السلام والے کام کر رہے ہیں اس پر, دارالعلوم کراچی والے کام کر رہے ہیں, جماعت اسلامی کام, الخدمت جماعت اسلامی کی وہ کام کر رہی ہے اس پر, مخلص ادارے اور بھی ہیں. تو ہم ایسے ذمہ دار اداروں کو اپنا مال دیں اور پھر وہ آگے وہاں تک پہنچائیں. اور تیسرا کام ہم دعا کریں. ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ تو ہو, ایک کڑپ تو ہو کہ ان کے دلوں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی کہ کسی وقت بھی بم آ کر گر جائے, کسی وقت بھی دنیا سے ان کی رخصتی ہو جائے, آخرت کا سفر شروع ہو جائے. تو میرے محترم دوستو عزیزو, اس رمضان المبارک کے قیمتی ساعات میں ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں, دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, مال کے ذریعے بھی ان کی مدد کریں, جان کے ذریعے بھی ان کی مدد کریں. جتنا جہاں تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں تک ہم آواز اٹھائیں. جو کر سکتا ہے وہ کر لے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کل اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر نہیں کرے گا کہ جو بالکل ہی آواز نہیں اٹھا رہے. ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں چیزوں کا, شیعہ کا ہم بائیکاٹ کریں. جو یہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا وہ پاگل ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اشیاء کا بائیکاٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ پاگل ہے, چاہے جو بھی ہو. آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. معاشی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے درخت جلوا بھی دیے, کٹوا بھی دیے کہ معاشی طور پر ان کو نقصان ہو. تو یہ معاشی نقصان ان کا یہ بائیکاٹ کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں. تو میرے محترم دوستو عزیزو, یہ رمضان المبارک کی قیمتی ساعت میں چند باتیں میں نے عرض کی. ایک تو معتکفین کے حوالے سے, اور دوسرا یہ فلسطین کے حوالے سے جو 3 باتیں میں نے کی. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ان ساری باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.